کسی جماعت کا نہیں ہے، دیوبند والوں کا کام کالج اور یونیورسٹی میں بھی ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی علماء کو چاہیے سوشل میڈیا اور ٹی وی پر آئیں۔ میں نے کہا مجھے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا میں کون ہوں؟ کہا جی دیوبند والا۔ میں نے کہا سوشل میڈیا پر بھی ہے اور یہ اخبارات پہ آنا چاہیے۔ میں نے کہا اخبارات میں کبھی ہمارے کالم دیکھ کے ہر ہفتے چھپ رہے ہیں، ہم کون ہیں؟ کہا جی دیوبند والے۔ میں نے کہا پھر اللہ نے نبی کے وارث اس دور میں دیوبند والے وہ بنائے، مسجد کا امام ہو دیوبند والا ہے، مسجد کا مؤذن ہو دیوبند والا ہے، مسجد کا خطیب ہو دیوبند والا ہے۔ تمہیں قرآن کا مفسر چاہیے دیوبند والا، محدث چاہیے دیوبند والا، فقیہ مفتی چاہیے دیوبند والا، مبلغ مجاہد چاہیے دیوبند والا، اسمبلی سینٹ میں چاہیے دیوبند والا، تمہیں میڈیا پر چاہیے دیوبند والا ہے، تمہیں جس موقع جس محاذ پہ چاہیے دیوبند والے بیٹھے ہیں۔ ابھی ماسکو میں مذاکرات ہو رہے تھے، مذاکرات میں کون ہیں؟ ادھر روس بیٹھا ہے، ادھر امریکہ بیٹھا ہے، ادھر پاکستان بیٹھا ہے۔ وہ جو پگڑیاں باندھ کے بیٹھے وہ کون تھے؟ وہ دیوبند والے ہیں۔ خدا نے نبی کے وارث دیوبند والے بنائے ہیں۔ تم جس محاذ پہ دیکھو گے یہ تمہیں ڈٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کل بھی ڈٹ گئے تھے، آج بھی ڈٹے ہیں۔ خدا نے چاہا دین کے محاذ پہ آئندہ بھی ڈٹے رہیں گے۔ ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا ہے، پوری دنیا یہ کان کھول کے سن لے، لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے چاہا یہ دیوبند والے زندہ رہے، آئین کو نہیں بدلا جا سکتا، قادیانیت کو مسلم تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ زندہ رہے، قادیانی کافر رہے گا، ٹنکے کی چوٹ پہ رہے گا۔ ہم انہیں آج بھی کہتے ہیں واشنگٹن تمہیں پناہ نہیں دے گا، ماسکو تمہیں پناہ نہیں دے گا، انگلینڈ تمہیں پناہ نہیں دے گا، تمہیں جب بھی پناہ ملی محمد کا دامن رحمت بنا دے۔ بچوں والی بات کرتے ہو، اس آئین پہ جانے لگی ہیں، اس پہ خون لگا ہے، پاکستان کے آئین کو نہیں بدلنے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم آئین پاکستان کے محافظ ہیں۔ ابھی چند دن قبل میں جدہ میں تھا، پاکستان کی کمیونٹی بھی ہاں تھی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، مسلم لیگ نون کے بھی تھے، مسلم لیگ کاف کے بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے، یہ سب وہاں موجود تھے۔ آپ دیکھیں 4 چینل اس کو نشر کر رہے تھے۔ میں نے وہاں بھی کہا، میں نے کہا ہماری بات کو سنو، قادیانیت کا مسئلہ صرف اسلام کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا بھی ہے، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، پاکستان کے آئین کے بھی غدار ہیں، اور غدار کی سزا ہمیشہ سزائے موت ہوتی ہے۔ انہیں کہو یا آئین مان لے یا حکومت چاہے ان پہ پرچے کر کے ان کو تختہ دار پہ لٹکا دے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے گولیاں ماریں، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارا خون کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان کا آئین تم سے نمٹے گا انشاءاللہ۔ یہ آ رہا ہے نا 14 اگست کو نیشنل ڈے ہے، ہم منائیں گے انشاءاللہ۔ منائیں گے یا نہیں؟ میں نے بھی مدینہ العلم کہا، یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں سب سے کہتا ہوں 1 اگست آ جائے، اپنی مساجد پہ، اپنے مدارس پہ، اپنے گھروں پہ پاکستان کا پرچم لہراؤ۔ اگست آئے، استحکام پاکستان سیمینار مناؤ، پاکستان کی ریلیاں نکالو، اور یہ جماعتوں کے پرچم تھوڑو۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ سب ہمارے کسی سیاسی جماعت کے نہیں ہوں گے، آپ کی اپنی سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن جب 14 اگست کو باہر آؤ پھر کسی سیاسی جماعت کا پرچم نہیں ہونا چاہیے، ہر بندے کے ہاتھ میں صرف پاکستان کا پرچم ہونا چاہیے۔ تو ہم تو اتفاق کی بات کرتے ہیں، اختلاف تو تم کرتے ہو۔ ہر سیاسی جماعت اپنا جھنڈا لے کر آ رہی ہے، اور بھئی تجھے نیشنل ڈے پاکستان کا منانا ہے یا اپنی جماعت کی برسی منانا ہے؟ چھڑ دیو اپنے پرچم، صرف پاکستان کا پرچم لہراؤ۔ تو 14 اگست کو پرچم لہرائیں گے کس کا؟ بولو نا، اپنی جماعت نے جھنڈے لاؤ، ذرا پاکستان کا پرچم لہراؤ، ہمیں پتہ چلے بھی ہم پاکستانی ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں، انشاءاللہ یہ جو کورسز ہوتے ہیں نا، اس میں ذہن سازی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے، اپنی بچیوں کو سمجھانا ہے، ماں بہنوں کو عقیدہ سمجھانا ہے، اپنے بیٹوں کو عقیدہ سمجھانا ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں سمجھائیں گے تو ہم مجرم ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ مجرم ہیں۔ قیامت کا مسئلہ ہمارا بھی ہے، قیامت کا مسئلہ آپ کا بھی۔
تو جب بھی کورسز ہوئے آپ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو اس میں شریک کریں گے نا بھی انشاءاللہ.